بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے آخری منزل تک پہنچنے والی ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے اور اس پر زوال آتا ہے، ضعف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہر دستور ہے، ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور وہ کمال تک پہنچتے پہنچتے عروج کا زمانہ ہوتا ہے اور عروج کے زمانے کے بعد زوال آتا ہے۔ یہ دستور ہے، ہر چیز میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے، یہ جیسے جیسے اپنی منزل کی طرف پہنچتا ہے، اختتام کی طرف، اس کے اندر شدت اور آتی ہے، اس کے اندر جوش اور جذبہ اور زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کے اندر جوش پیدا ہو اور لوگ عبادت میں اپنے اوقات زیادہ گزاریں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے آخری عشرے میں مستقل ایک عبادت رکھی جس کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف وہ عبادت ہے جس میں بندہ ساری دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ کے جم کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ساری دنیا سے کٹ گیا، اب آپ کا رشتہ میں مضبوط رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے در پہ آ کے پڑ گیا ہوں، آپ کے گھر میں ہوں، آپ کا مہمان ہوں، اور دن رات شب و روز اس کے عبادتوں میں، سجدوں میں، توبہ استغفار میں گزرتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اپنے خدا سے اپنی مغفرت کی امید لیے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس جا کر کے اس سے چمٹ جایا جائے، اس سے جدا نہ ہوا جائے اور مستقل اس کے پیچھے لگ جائے اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ آدمی بھی بیزار ہو جائے گا، کہے گا کہ یہ تو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور اس کا مقصد پورا کر دے گا یا مقصد کے میں کچھ اس کی جو ہے توجہ اس کی طرف دے دے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جب اس سے آدمی چمٹ جائے اور اس کے دربار میں جا کر کے بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اس بندے کو یا اس بندی کو جو دنیا سے کٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں، اور خواتین اپنے گھروں کی مسجد میں بیٹھ جائیں۔ یہ بہت بڑی عبادت، یہ عبادت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی لازمی سنت۔ اللہ کے ہر گھر میں، ہر مسجد میں 2-1-4 بندوں کو اس 10 دنوں کے اعتکاف میں بیٹھنا لازم۔ اگر 2-1 بیٹھ جائیں تو ساری آبادی کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مسجد ایسی ہو جس میں کوئی اعتکاف کو نہ بیٹھے، تو اس اعتکاف کو نہ بیٹھنے کا وبال اس مسجد کے دائرے میں آنے والے تمام مسلمانوں پر اس کا وبال ہوگا۔ اس لیے ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ 10 دنوں کے اعتکاف کے لیے کچھ اللہ کے بندے بیٹھ جائیں
اور وہ اللہ اللہ کرنے لگے، وہ ساری آبادی کی طرف سے کافی ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ نے ہر سال رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کا اعتکاف آپ نے فرمایا۔ کبھی آپ کی زندگی میں مدینہ منورہ میں 10 دنوں کا یہ آخری عشرے کا اعتکاف آپ نے ناغہ نہیں فرمایا، اور امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ اعتکاف اللہ کے نبی کی وہ سنت ہے جس کو اللہ کے نبی نے کبھی ناغہ نہیں کی۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنی لنگی کس کے باندھ لیا کرتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، اور اپنی پیٹھ بستر پر لگانے سے پرہیز کرتے اور سارا وقت عبادت میں گزارتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ایک تو بندہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اس کے گھر میں آ کے، اعتکاف مستقل عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رمضان المبارک میں اور اس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو قرآن کی زبان میں لیلۃ القدر کہا گیا اور عام زبان میں شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور 1000 مہینوں کے 83 سال ہوتے، 80 پر 3 سال، ایک رات کی عبادت 80 پر 3 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہونے کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالی قرآن میں دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اب آپ اندازہ لگائے، اگر کسی اللہ کے بندے کو، کسی اللہ کی بندی کو اپنی پوری زندگی میں 10 راتیں بھی اگر شب قدر میں عبادت کا موقع مل جائے تو 10 83 کتنے ہو جائیں گے؟ 800 سے زائد سال ہو جائیں گے جو عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ لہذا ایک مستقل اعتکاف عبادت ہے، اور دوسرا شب قدر میں کی عبادت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب آدمی اعتکاف میں رہے گا اور شب قدر 5 طاق راتوں میں کوئی ایک طاق رات ہے، تو جب وہ اعتکاف میں ہے تو اس کی 5 طاق راتیں بھی عبادت میں گزریں گی، تو لازماً شب قدر کی عبادت پانے والے بندوں اور بندیوں میں اس کا شمار ہو۔ لہذا مسلمان جن کو اللہ نے موقع دیا، فرصت دی، فراغت دی، بہت زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ اعتکاف 10 دنوں والے اعتکاف سنت مؤکدہ پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور مسجدوں میں 10 دنوں کے اعتکاف کی نیت سے پہنچ جائے۔ یہ 20ویں روزے میں مغرب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 20ویں روزے میں مغرب سے پہلے مرد حضرات تو مسجد میں چلے جائیں گے، خواتین، کیا خواتین کے لیے بھی یہ سنت ہے اعتکاف؟ جی خواتین کے لیے بھی ہے۔ وہ کہاں کریں گی؟ اپنے گھروں میں کریں گی، جہاں وہ عام طور سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر گھر میں گنجائش ہے کوئی ایک کمرہ اس کے لیے وقف کر لیں، اور اگر گھر میں گنجائش نہیں ہے تو ایک مصلی کے بقدر جگہ کو خاص کر دیں کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی اور یہاں اعتکاف میں بیٹھا جائے گا۔ گھر کی مسجد، گھر کا مصلی اس کو قرار دے دیا جائے، اور گھر میں خاتون وہاں بیٹھ جائے، 10 دنوں کے نیت سے وہاں بیٹھ جائے۔ تو یہ خواتین کے اعتکاف کی شکلیں ہیں، اور خواتین کے لیے گنجائشیں بھی ہیں، سہولتیں بھی، ضرورت پر وہاں سے اٹھ سکتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ جہاں ضرورت پوری ہوئی
دوبارہ اسی جگہ میں آ کے بیٹھ جائیں، اور جب من کرے طبیعت تھک جائے اسی جگہ میں آرام کریں، اور گھر کے بچیوں کو کچھ ہدایات دینے ہیں، کچھ اپنے مطبخ اور کچن کے سلسلے میں کچھ باتیں بتانی ہے، وہیں سے بیٹھ کر کے بتا دیں۔ اگر اٹھ کے رہبری کرنی ہے کر کے فوراً چلی آئیں۔ تو یہ گنجائشیں خواتین کے لیے ہیں، اور مرد حضرات چونکہ اعتکاف کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کو یہ بتانا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کے ہم آپ کے گھر پر آ گئے ہیں، تو اس موقع پر ایک نئی چیز جو ایجاد ہوئی ہے موبائل، یہ ساری دنیا موبائل میں ہے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں، نبی تو یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ساری دنیا سے کٹ کے مسجد میں آئے۔ شیطان نے ایسا آلہ تھما دیا کہ دنیا لے کر کے مسجد میں آ جائیں گے، موبائل لے کے آ جائیں گے مسجد میں، تو پھر کہاں یکسوئی ہوگی، کہاں تنہائی ہوگی، کہاں اللہ کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم دنیا سے کٹ کے آئیں۔ اس لیے موبائل کا استعمال نہ ہو، نہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والے موبائل لائیں، نہ خواتین جو اپنے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں وہ موبائل کا استعمال کریں۔ 10 دنوں کے لیے اس کو بالکل موقوف کر دیں، روک دیں۔ اللہ کو بتائیں کہ ہم ساری دنیا سے کٹیں، صرف آپ کے بننے کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے آپ کے دربار میں آ گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ گویا کہ بڑی سعادتوں کا حامل بنتا ہے۔ اب اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے میں بہت سارے دوسرے خیر کے کام کا موقع نہیں ملتا، جیسے کسی کا خاندان میں انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت نہیں ہو سکتی، قبرستان تدفین میں جا نہیں سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبادتیں، وہ امور جن پر اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے عمل نہیں کیا جا سکتا، بغیر کیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بھی اس بندی کو عطا فرمائے۔ اس لیے آخری عشرے کی آمد ہے، تو 1-2 دن رہ گئے ہیں، تیاری کریں۔ جن کے پاس بھی وقت ہے وہ اس اہم ترین عبادت کے انجام دینے میں سنجیدہ ہو جائے۔ ابھی 20 دن ہمارے گزرنے کو ہیں، پتہ بھی نہیں چلا رمضان کیسے گزرا، تو اعتکاف والے 10 دن بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ شیطان ہمیں مختلف قسم کے وساوس میں مبتلا کرتا ہے، کیسے مسجد میں 10 دن کیسے گزریں گے۔ آپ ماحول میں آئیں گے، ایسا نورانی ماحول ہوگا تو آپ کا من لگ جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، روح پاک ہو جائے گی، اور رمضان کے صحیح انوار و برکات سے معمور ہو سکیں گے۔ تو ہمیں گزارش ہے کہ آخری عشرے کے اس اعتکاف میں اللہ کے بندے بھی آگے بڑھیں، اور اللہ کی بندیاں بھی اپنے گھروں میں نظام بنائیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ ساری دنیا میں مسلمان مختلف علاقوں میں مسائل کا شکار ہیں، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے معصوم بچوں اور بچیوں کے لیے جو بھوک سے بلکتے تڑپتے، پیاس کی شدت میں مبتلا ہو کر اپنی جان فری کے حوالے کر رہے ہیں، وہ مناظر دیکھے نہیں جا رہے ہیں۔ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ وہاں امن کا راستہ، امن کا کوئی راستہ نکالے، کوئی حل نکالے، وہاں امن بحال ہو۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی امن کی بحالی کے لیے انصاف پسند، عدل پرور لوگوں کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور تھمانے کی گزارش کے لیے بھرپور دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی نعمتوں سے، برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے، کی گئی تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری زندگی کا اس کو سرمایہ بنائے، نجات کا اس کو بہترین ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔